آج کے بیان میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک بالوں کا تذکرہ کریں گے۔ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک بڑے حسین و جمیل، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت زلفیں رکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سر مبارک میں بیچ کی مانگ نکالا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام زلفیں رکھتے تھے۔ زلفیں رکھنا سنت سے 3 طریقے سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک کبھی اتنے ہوتے کہ کانوں کی آدھے کانوں تک جو ہے وہ بال ہوا کرتے تھے، زلفیں جو ہے وہ آدھے کانوں تک ہوا کرتی تھیں۔ کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفیں جو ہے وہ کانوں کی لو تک ہوا کرتی تھی۔ یہ جو کانوں کی لو ہوتی ہے، کان کا آخری حصہ نیچے کی طرف، یہاں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفیں ہوا کرتی تھیں۔ اور تیسرا جو سنت سے طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کبھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفیں مبارک اتنی بڑھتی تھیں کہ مبارک کندھوں کو چوم لیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفیں اتنی ہوتی کہ کندھوں کو چوم لیتی، یعنی کندھوں تک آ جاتی تھیں۔ اس سے زیادہ رکھنے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام منع فرماتے تھے، اور علماء نے فرمایا کہ کندھوں سے نیچے مردوں کا بال رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے، اور عورتوں کی مشابہت مردوں کو کرنا جائز نہیں ہے۔ اس پر بڑی وعیدات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہمیں بھی کبھی اللہ توفیق دے تو سنت کے مطابق زلفیں ہمیں رکھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفوں سے، بلکہ آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے، پورے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے صحابہ اپنی جانوں سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بال بھی ایسے تھے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حلق کرواتے یا بال کٹواتے تو صحابہ کا یہ طریقہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ گھوما کرتے تھے۔ سب نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے ہوتے تھے، اور سب یہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی ایک بال مجھے مل جائے، اور صحابہ حضور کے بالوں کو زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے تھے۔ ایسی محبت صحابہ کی حضور کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ ایسی محبت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کا اتنا بڑا عاشق نہیں ہو سکتا کہ اس کا بال و برات سے بھی محبت کرے، اس کے بالوں سے بھی محبت کرے، اس کے لعاب سے بھی محبت کرے۔ یہ میرے آقا کا عشق ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں کہ آپ کے ایسے ایسے عاشق دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ حضور کے بالوں سے بھی بڑی محبت کیا کرتے۔ مسلمان حضور کے منہ مبارک سے بڑی محبت آج بھی کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے پاس حضور علیہ السلام کے منہ مبارک نہیں تھے، میرا دل بڑا چاہتا تھا کہ حضور کے منہ مبارک میرے پاس آ جائیں، مجھے حضور کے منہ مبارک مل جائیں، مجھے حضور کے بال مل جائیں، مجھے اس کی چاہت تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ صحابہ حضور کے بال لینے کے لیے لپک رہے ہیں، حضور حلق کروا رہے ہیں، صحابہ بالوں کو لینے کے لیے لپک رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں بھی تھوڑا آگے بڑھا، اور حضور علیہ السلام کے بال مبارک میں نے لینے چاہے تو حضور کی پیشانی کے اگلے حصے والے جو بال تھے، آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور میری زندگی میں ایک نیا انعام حضور کا مجھے مل جاتا ہے، حضور کی نشانی، حضور کی محبت مجھے مل جاتی ہے۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک اور روایت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع فرمایا،
آخری حج حضور نے کیا تو اس وقت حضور نے جب حلق فرمایا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو خود اپنے منہ مبارک عطا فرمائے اور پھر کہا کہ اے خالد بتاؤ میرے منہ مبارک کو میرے بالوں کا تم کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو اپنی ٹوپی میں سی کر ہمیشہ اپنے جسم کے ساتھ لگا کے رکھوں گا، میں اپنے سر کے اوپر ان منہ مبارک کو رکھوں گا تاکہ آپ کی خوشبو ہمیشہ مجھے آتی رہے، آپ کی محبت ہمیشہ مجھے جگاتی رہے۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید نے جب یہ عرض کی، حضور نے فرمایا کہ اے خالد گواہ رہنا جب تک میرے منہ مبارک میرے بال تمہارے پاس رہیں گے تم ہر میدان میں کامیاب رہو گے، ہر میدان میں کامیاب رہو گے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں، علماء نے اس کو بڑی معتبر مستند تفسیر کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں خدا کی قسم خالد بن ولید بڑے سپہ سالار، بڑے جنگجو، مسلمانوں کے ہیرو ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں خدا کی قسم میں جس کسی بھی جنگ میں گیا اور مجھے جہاں بھی اللہ نے فتح و کامرانی عطا فرمائی ہے اس میں میرا ذاتی اپنا کوئی کمال نہیں بلکہ میرے سر پر وہ ٹوپی تھی جس کے اندر حضور کے منہ مبارک تھے، تو حضور کے منہ مبارک کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا فرمایا کرتا تھا۔ یہ حضرت خالد بن ولید کا فرمان ہے۔ اسی طرح جنگ یرموک کا واقعہ ہے، جنگ یرموک کے اندر خالد بن ولید کا مقابلہ نستور پہلوان کے ساتھ ہوتا ہے۔ نستور نامی گرامی پہلوان تھا، دنیا میں اس کا شہرہ تھا اور اس کے مقابلے میں آنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوا کرتا تھا، ایسا سخت پہلوان تھا وہ۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے وہ آتا ہے، دیر تک لڑائی چلتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ نستور پہلوان حضرت خالد بن ولید کو زمین پر گرا کر آپ کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے، اور اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹوپی مبارک آپ کے سر سے اتر کر زمین پر گر جاتی ہے، دور چلی جاتی ہے۔ آپ اسی وقت اعلان فرماتے ہیں اطلبوہ اطلبوہ، میری ٹوپی تلاش کرو، میری ٹوپی مجھے دے دو، لا کر میرے سر پہ رکھ دو۔ لہٰذا آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور حضرت خالد بن ولید کو وہ ٹوپی جو ہے آپ کے سر پر اڑا دی۔ حضرت خالد بن ولید کے سر پر جیسے ہی ٹوپی آئی آپ کی قوت و طاقت میں پھر اضافہ ہو گیا، حضرت خالد اس پر غالب آ گئے، نستور پہلوان کو زمین پر گرایا اور اس کو مار ڈالا، اس کو قتل کر دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کے ساتھیوں نے آپ سے کہا کہ اے خالد بن ولید بڑی عجیب بات ہے، چند روپوں کی ٹوپی تھی جس کو لینے کے لیے آپ نے اپنے قاتل کو بھی نہ دیکھا، ایسی نازک صورتحال کہ قاتل دشمن تلوار لے کر سینے پر بیٹھا ہوا ہے، سیکنڈوں کے اندر وہ کام تمام کر سکتا ہے، لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تم اس چند روپوں کی ٹوپی کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ مجھے اپنی اس ٹوپی کی پرواہ نہیں تھی بلکہ مجھے اپنی اس ٹوپی کے اندر منہ مبارک کی پرواہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کے بال مبارک میری اس ٹوپی میں سلے ہوئے تھے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ کافروں کے ہاتھ لگ جائے تو کہیں وہ بالوں کی بے حرمتی نہ کریں، کہیں وہ بالوں کی بے حرمتی نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ میں ان بالوں میں منہ مبارک کی برکتوں سے محروم ہو جاؤں۔ یہ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں۔ اور آپ نے سنا کہ جنگ یرموک کے اندر جیسے ہی ٹوپی حضرت خالد بن ولید کے سر پر آئی آپ کے اندر قوت و طاقت آ گئی اور دشمن کو پچھاڑ دیا، اللہ نے آپ کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید کا دوسرا واقعہ جبلہ بن ایہم کی قوم کے مقابلے کے لیے جب آپ گئے، چند لوگوں کے ساتھ مقابلے کے لیے جاتے ہیں اور اپنی ٹوپی اپنے گھر پر بھول جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر جنگ ہوتی ہے اور اتنی سخت جنگ ہوتی ہے، حضرت رافع کہتے ہیں ہم اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے، آج تو ہم نے مر ہی جانا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد سے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم نے مر جانا ہے، ہماری قضا آ چکی ہے۔ حضرت خالد نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی وہ ٹوپی مبارک اپنے گھر کے اندر بھول کر آ گیا ہوں۔
اسی وجہ سے یہ معاملات ہیں۔ تو بہرحال ادھر مدینے کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے امیر سپہ سالار ہیں، اور ان کے خواب میں حضور تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں تم یہاں سو رہے ہو، ادھر خالد کو کافروں نے گھیرے میں ڈال لیا ہے، گھیرے میں لے لیا ہے، لہٰذا جلدی اٹھو ان کی مدد کے لیے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ رات ہی میں اعلان کروا دیتے ہیں کہ لشکر کی تیاری کی جائے، حضرت خالد کو کافروں نے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، ہمیں ان کی مدد کے لیے جانا ہے۔ ادھر حضرت خالد کی زوجہ ادھر سنتی ہیں، ام تمیم، جب اس اعلان کو حضرت خالد بن ولید کی زوجہ آپ کی بیوی سنتی ہیں تو کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے آقا نے یہ بتایا تھا، حضرت خالد سے کہا تھا کہ اے خالد جب تک میرے بال تمہارے پاس رہیں گے تم کامیاب رہو گے، جب میرے نبی نے فرما دیا تو پھر خالد کو شکست کیسے ہو سکتی ہے، کافروں نے کیسے گھیرے میں لے لیا۔ لیکن آپ کہتی ہیں کہ جب میں نے کمرے کے اندر مڑ کر دیکھا تو میری نظر اپنے سرتاج کی ٹوپی پر پڑتی ہے جو وہ بھول کر اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، گھر میں ٹوپی بھول جاتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ فوراً میں نے جو ہے ٹوپی کو لیا، گھوڑے پر سوار ہوئی اور لشکر سے پہلے آگے نکل گئی تاکہ کسی طرح ٹوپی اپنے سرتاج کو پہنچا دی جائے، حضرت خالد کو دے دی جائے۔ بہرحال طویل واقعہ ہے، حضرت خالد کو جب ٹوپی ملتی ہے تو جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے، حضرت خالد کے سر پر وہ ٹوپی جاتی ہے، قوت خدائی آپ کے اندر آ جاتی ہے، عظیم طاقت آپ کے اندر آ جاتی ہے، اور آپ دشمنوں پر ایسا وار کرتے ہیں، ایسا حملہ کرتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں لڑک جاتی ہیں اور پاؤں ان کے اکھڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر آپ کو اس ٹوپی کی برکت سے فتح و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اس منہ مبارک کو صحابہ شفا کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ کے پاس حضور کا منہ مبارک تھا جو چاندی کی نلی کے اندر انہوں نے رکھا ہوا تھا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا حضرت ام سلمہ کے پاس جاتا، حضرت ام سلمہ اس چاندی کی نلی میں سے حضور کا مبارک بال نکالتی، منہ مبارک نکالتی، پانی کے اندر اس کو جو ہے غسل دیتی، پانی کے اندر ڈبوتی، پانی میں غسل دیتی، اور پھر دوبارہ اس بال مبارک کو چاندی کی نلی میں ڈال کے بند کر دیتی، اور اس پانی کو مریض کو جب پلایا جاتا اللہ کریم حضور کے وسیلے سے، منہ مبارک کے وسیلے سے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے گھر والے بیمار ہوئے، آپ نے اسی طریقے سے علاج کیا تو اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اور بھی کئی واقعات ہیں۔ اسی طرح صحابہ حضور کے منہ مبارک سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کئی صحابہ ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو ان کی وصیتیں آپ کو ملیں گی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک قبر میں میرے ساتھ دفن کر دینا۔ حضرت انس بن مالک نے وصیت کی، آپ نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے حضور کے بال مبارک جو میرے پاس ہیں ایسا کرنا، میرا منہ کھول کر میری زبان کے نیچے میرے سرکار کے بال مبارک رکھ دینا۔ چنانچہ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد، حضرت انس بن مالک کی وفات کے بعد ان کے جو ہے وہ زبان کے نیچے منہ مبارک کو رکھ کر ان کی تدفین کی گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس حضور کے منہ مبارک بھی تھے، حضور کے مبارک ناخن بھی تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے جب قبر میں رکھ دو تو پھر میری آنکھوں پر اور میرے جسم کے اور میرے ہاتھوں پر حضور کے منہ مبارک اور اسی طرح جو ہے حضور کے ناخن مبارک رکھ دینا۔ لہٰذا اس پر عمل کیا گیا، اسی طرح ان کی تدفین کی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے بھی وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے سرکار کے منہ مبارک، میرے سرکار کے بال میرے کفن میں میرے ساتھ دفن کر دینا، میری قبر میں ساتھ رکھ دینا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جب سرکار ہماری قبر میں آئیں گے، حضور کا دیدار ہوگا، حضور کا دیدار کر کے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ سوال قبر میں ہم سے ہونا ہے۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ آپ کے جسم کے حصے کو بھی ضائع نہ کیا، آپ کے بالوں کو بھی سنبھال کر رکھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے یہ عرض کریں گے تو حضور ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ بہرحال
بہرحال آج کل کے دور میں بھی منہ مبارک موجود ہیں اور آج کل کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہے، منہ مبارک کا ادب کرنا چاہیے۔ البتہ کچھ ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ جعلی منہ مبارک آج کل بنا کر لوگ پیش کرتے ہیں، البتہ ہمیں اس کی ٹوہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا درست ہی رکھیں گے۔ اگر کوئی کسی بال کو منہ مبارک کہتا ہے ہم اس کو مانیں گے کہ ہاں یہ سرکار کا منہ مبارک ہے، سرکار کا بال ہے۔ جو غلط بیانی کرتا ہے اللہ جانتا ہے، حضور بھی جانتے ہیں، وہ عبرت کا نشان بنے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، البتہ ہم اس کا ادب و احترام کریں گے ہی۔ اور اگر کسی کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ غلط ہی کرتا ہے، جیسے اورنگی کے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، اورنگی یا کورنگی کا ایک بابا تھا، وہ منہ مبارک کو بیچا کرتا تھا، ہمیں پتہ چلا تھا، تو پھر اس کی لوگوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا وہ ایسے ہی جو ہے نا اپنا کاروبار چلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عاشق بھی ہوتے ہیں، البتہ میمنوں کی ایک اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ اکثر ان کے گھروں کے اندر سرکار دو عالم علیہ السلام کے منہ مبارک نظر آیا کرتے ہیں، اکثر گھروں میں میں نے دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو برکتیں حضور کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين